بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں جمیل الرحمان ثانی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم لوک کہانی کے بارے میں پڑھیں گے کہ لوک کہانی کسے کہا جاتا ہے اور اس پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اور لوک کہانی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، لوک کہانی کے اگر لفظی مفہوم کو دیکھا جائے تو لوک سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی دنیا یا جہان کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہانی جو عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے سینہ بسینہ اور عہد بہد ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچے لوک کہانی کہلاتی ہے۔ یہ کہانیاں منظوم اور منثور دونوں صورتوں میں رائج ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا تعلق عوام الناس سے زیادہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ کہانیاں عام طور پر تحریری شکل میں نہیں ہوتیں، اس لیے ان کو آوارہ گرد کہانیاں بھی کہا جاتا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ محو سفر ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، بعض اوقات ایک ہی لوک کہانی کسی بھی معاشرے میں ضمنی اختلافات کے ساتھ کئی صورتوں میں مروج ہوتی ہے۔ لوک کہانیوں کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے والے لوگ اکثر اپنی مرضی کے مطابق کہانی میں کمی یا بیشی کر لیتے ہیں۔ یہ اضافہ منظوم کہانیوں کے مقابلے میں منثور کہانیوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح اگر دیکھیں تو لوک کہانیوں میں عوام کے اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی اقدار کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان کہانیوں میں مذہبی عقائد سے زیادہ خوش اعتقادی اور ضعیف الاعتقادی کو دخل ہوتا ہے۔ یہ کہانیاں دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق اور نصیحت بھی لیے ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، برصغیر پاک و ہند میں بہت سی لوک کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ان کہانیوں کے خالق کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں لوک ادب کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب لوک کہانی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو اگر دیکھا جائے تو لوک کہانیاں چونکہ عوام کے خیالات اور جذبات کی ترجمان ہوتی ہیں، اس لیے جس معاشرے، خطے یا علاقے میں یہ لوک کہانیاں رائج ہوتی ہیں، وہاں کے سماجی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی عوامل ان پر بھرپور اثر انداز ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسی طرح اگر ہم لوک کہانی کی خصوصیات کو دیکھیں تو لوک کہانی کی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، لوک کہانیاں عام طور پر سادہ اور آسان زبان میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ نمبر 2، لوک کہانیاں عوام کے مزاج کے مطابق کہی جاتی ہیں۔ نمبر 3، لوک کہانیاں اخلاقی یا نصیحت آموز ہوتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں تو لوک کہانیوں میں عوامی جذبات و احساسات کی بھرپور ترجمانی ہوتی ہے۔ نمبر 5، لوک کہانیوں میں تجسس کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کہانیاں پوری توجہ سے سنی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔